گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ مکاشفۃ القلوب میں نقل کرتے ہیں کہ رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان والا شان ہے، سیأتی زمان علی امتی یحبون خمسا وینسون خمسا، میری امت پر عن قریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ وہ 5 باتوں سے محبت کریں گے اور 5 کو بھلا دیں گے۔ پہلی بات یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا سے محبت رکھیں گے مگر آخرت کو بھول جائیں گے۔ دوسری بات ویحبون المال وینسون الحساب، یعنی مال سے محبت رکھیں گے اور حساب کتاب کو بھول جائیں گے۔ تیسری بات ویحبون الخلق وینسون الخالق، یعنی مخلوق سے محبت رکھیں گے اور خالق عز و جل کو بھول جائیں گے۔ چوتھی بات ویحبون الذنوب وینسون التوبہ، گناہوں سے محبت رکھیں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے۔ پانچویں بات ویحبون القصور وینسون المقبرہ، یعنی مکانات و محلات سے محبت رکھیں گے اور قبرستان کو بھول جائیں گے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی عطا سے دانائے غیوب بھی ہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں، دانائے غیوب بھی ہیں۔ 1400 سال پہلے ہمارے احوال کو ملاحظہ فرما رہے تھے، اسی لیے تو ارشاد فرمایا کہ ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے، اس وقت نہیں تھا، ان قریب آنے والا ہے کہ لوگ 5 باتوں کو یاد رکھیں گے، 5 کو بھول جائیں گے۔ اور یقیناً اے آقا نعمت، اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بجا فرمایا کہ حقیقت ہے کہ وہ دور اب آ چکا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دور آئے گا جس میں یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، یعنی دنیا سے محبت رکھیں گے مگر آخرت کو بھول جائیں گے۔ اے میرے بھائیوں، اے میری بہنوں، ہر ایک غور کرے، خوب سوچے، اپنا محاسبہ کرے، اپنا حساب کرے، اپنے اوپر توجہ کرے کہ واقعی یہ حدیث مبارکہ مجھ پر صادق آتی ہے یا نہیں۔ واقعی جب غور کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ دنیا کو محبت کریں گے، دنیا کو چاہیں گے، اس کو پیار کریں گے مگر آخرت کو بھول جائیں گے، واقعی وہ دور آ چکا۔ آج سب دنیا سے محبت کرنے والے نظر آ رہے ہیں، آخرت سے محبت کرنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر زیادہ سے زیادہ ہم نے جی بھی ڈالا 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، بڑھاپا خود بذات خود بڑھاپا ایک بہت بڑا مطلب ہے کہ وبال مانا جاتا ہے۔ اگر جی بھی گئے تو دنیا میں مختصر سی گھڑیاں ہم جیئیں گے اور اس کے بعد قبر میں صدیاں رہنا پڑے گا، ہزاروں سال رہنا پڑے گا۔ جو ہزاروں سال پہلے انتقال کر چکے ہیں قبر سے واپس لوٹ کر نہیں آئے تو ہمیں بھی قبر میں جانا پڑے گا، اور پھر قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے۔ تو ہم نے دنیا جو مختصر ہے اس سے تو دل لگا لیا لیکن آخرت کو یقیناً بھولے ہوئے۔ دیکھیے تمام تر سیکھنے کا جہاں تک تعلق ہے، تمام فنون اور ہنر ہم دنیا ہی کے سیکھتے ہیں، علوم ہم دنیا ہی کے سیکھتے ہیں، ڈگریاں ہم دنیا ہی کی جمع کرتے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی، ان سب میں دنیا ہی تو پڑھائی جاتی ہے، سب کچھ ہم دنیا ہی کا سیکھتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے آخرت کو بھلا دیا، ہم نے اپنی قبر کو بھلا دیا۔ امتحان جب سر پر آتا ہے طلباء کی نیند اڑ جاتی ہے، لیکن اے میرے پیارے پیارے بھائیوں، یہ تو غور کرو، قبر کا امتحان عن قریب شروع ہونے والا ہے۔ دنیاوی امتحان کا تو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے، لیکن قبر کا امتحان اچانک وارد ہو جاتا ہے۔ ابھی پچھلے ہی دنوں کی بات ہے، ایک شادی کی تقریب تھی، کھانا کھلایا جا رہا تھا، ایک خاتون اس میں کھانا کھا کر اس کی طبیعت بوجھل ہوئی، اس کو درد سر ہوا، درد سر ہونے کے بعد وہ بے ہوش ہوئی، بے ہوش ہو گئی، گھبرا کر اسپتال لے جانے لگے، راستے میں اس خاتون نے دم توڑ دیا۔ شاید ہو سکتا ہے وہ کالج کے امتحان کی تیاری کر رہی ہو، لیکن شادی کے فنکشن میں اس کو
फूड पॉइजन हो गया और उसने दम तोड़ दिया। तो ऐ मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, प्यारी प्यारी बहनों, इसी तरह अनकरीब हमारा भी जनाजा उठ ही जाएगा। हाय अफसोस, हमने फिर भी आखिरत की कोई तैयारी नहीं की। ऐ दुनिया की मस्ती में मस्त रहने वालों, ऐ रात दिन सरमाया जमा करने वालों, ऐ रातों रात मालदार बनने के सुनहरे ख्वाब देखने वालों, ये क्यों भूलते हो कि मौत अटल है, अनकरीब वो आ पहुंचेगी। आओ आओ, इस रिवायत से दर्से इबरत हासिल करो। चारों सुदूर में हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफ़िई रहमतुल्लाह तआला अलैह नकल करते हैं कि जब किसी के जनाजे को उसके अइज़्ज़ा, उसके अक़रबा लेकर 3 कदम चलते हैं, वो चारपाई पर उठकर बैठ जाता है और वो कलाम करता है। इंसान और जिन्नात के सिवा अगर जानवर वगैरह चाहे तो उसकी गुफ्तगू सुन सकते हैं। वो कुछ इस तरह लोगों को मुखातिब होकर कहता है, ऐ लोगों खबरदार, मेरी तरह तुम धोखे में गिरफ्तार मत होना। मैं दुनिया के धोखे में फंसकर रह गया और मौत का शिकार हो गया। देखो, तुम्हें बता देता हूं कि मेरी तरह तुम दुनिया के धोखे में मत पड़ जाना। मजीद वो कहता है कि हाय अफसोस, मैंने बहुत सारे लोगों का पैसा दबा लिया है, मैं कर्जदार हूं। अब बरोदे क़ियामत मेरे कर्ज खा मेरा गरीबान पकड़ेंगे, मुझसे कर्ज वसूल करना चाहेंगे, मैं कहां से दूंगा? मेरे खून पसीने की कमाई तो मेरी औलाद और मेरे वुरसा बांट कर खा लेंगे। ऐ मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, खूब गौर कीजिए, अनकरीब वो लम्हात हम पर आ पहुंचेंगे। तो दुनिया के बारे में सही फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दुनिया की मोहब्बत तमाम खताओं की जड़ है। तो इसकी मोहब्बत से बढ़कर हमने गुनाहों की जड़ को थामा हुआ है, रात दिन गुनाहों में मस्त पड़े हैं, आखिरत को बिल्कुल भुलाया हुआ है। हकीकत है, हक है कि आका आपने हक फरमाया, जो हिब्बुन दुनिया व यंसौनल आखिरह, कि दुनिया से मोहब्बत रखेंगे मगर आखिरत को भूल जाएंगे। दूसरा फरमाया व युहिब्बुनल माल व यंसौनल हिसाब, माल से मोहब्बत रखेंगे और हिसाब किताब को भूल जाएंगे। देखिए ना, यही तो हाल है, हर वक्त माल माल का हर एक राग अलापता है। सबको दुनिया की दौलत चाहिए, किसी को आखिरत की दौलत नहीं चाहिए। जैसे मैं उम्मन तवज्जो दिलाने के लिए अर्ज करता रहता हूँ कि हर एक इसी तमन्ना में होता है, इसी जुस्तुजू में होता है कि किसी तरह मुझे दुनिया का माल मिल जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरी दुकान चल पड़े, मेरा कारोबार चमक जाए, मुझे दुनिया का माल मिल जाए। हर एक की यही ख्वाहिश होती है कि बस किसी तरह मैं माले दुनिया हासिल कर लूं, किसी तरह मैं दौलतमंद बन जाऊं, किसी तरह मेरी कोठी बंगला बन जाए। लेकिन अफसोस आखिरत की किसी को नहीं पड़ी। हर एक अपना माल बनाने के चक्कर में है। बच्चा जब बोलना सीखता है, माँ बाप उसे सिखाते हैं कि बेटा दुआ मांग, अल्लाह हमारी रोजी में बहुत ज्यादा बरकत दे दे। ऐ रोजी में बरकत के तलबगारों, कभी ये भी सोचा कि नेकियों में भी बरकत की दुआ की जाए। ऐ दुनिया की खुशियों के तलबगारों, कभी ये भी सोचा कि कब्र में भी खुशियां नसीब हो जाए। ऐ दुनिया की मसरतों के चाहने वालों, कभी ये भी सोचा कि आखिरत में भी मसरतें मुयस्सर आ जाएं। ऐ मेरे वो भाइयों जो सिर्फ दुनिया तलब करते हो, सिर्फ नौकरी की जुस्तजू ही में रहते हो, सिर्फ दुनिया की बरकत की दुआएं करते हो, सिर्फ दुनियावी बीमारियां परेशानियां दूर होने की दुआएं करते हो, नज़र की आसानियां नहीं तलब करते, सकराते मौत के वक्त की आसानियां नहीं मांगते, अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिदा जुई और खुशनुदी तलब नहीं करते, क़यामत की खैर और आफियत नहीं मांगते, सिर्फ दुनिया की आफियत मांगते हैं, सिर्फ दुनिया की परेशानी का राग लाते हैं। अगर सिर्फ दुनिया मांगने का यही तुम्हारा सिलसिला रहा, आओ मैं तुम्हें कुरान सुनाता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला दूसरे पारे के 9वें रुकू में क्या इरशाद फरमाता है, ऐ दुनिया के तलबगारों, ऐ मालदारों, ऐ सरमायादारों, ऐ कुर्सी के पीछे भागने वालों, अपनी दुनिया को आबाद चाहने वालों, दुनिया की आसाइश और आराम के तलबगारों, देखो अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है। तर्जुमा कंज़ुल ईमान से पेश करूंगा जो आशिक रसूल वली कामिल इमाम अहले सुन्नत का है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, और कोई आदमी यूं कहता है कि ऐ रब हमें दुनिया में दे और आखिरत में उसका कुछ हिस्सा नहीं। ऐ परवरदिगार हमें दुनिया में दौलत के अंबार दे दे, हो सकता है तुम्हें मिल जाए, लेकिन चूंकि तुमने आखिरत की दुआ नहीं की, इसलिए कुरान ने तुम्हारी तरदीद कर दी कि तुम दुनिया को मांग रहे हो और आखिरत में उसका कुछ हिस्सा नहीं। तो दुनिया की भलाई के साथ साथ क्या मांगना चाहिए? कुरान से पूछते, कुरान तू बता कि हम क्या मांगे, कैसे मांगे? तो आगे इरशाद हुआ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना
کہتا ہے کہ اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا. لیکن دنیا میں بھلائی کوئی نہیں مانگتا. روزی سب مانگتے ہیں, حلال روزی کا کوئی طالب نظر نہیں آتا. اولاد کا سب سوال کرتے ہیں, نیک اولاد کوئی نہیں مانگتا کہ یا اللہ مجھے نیک اولاد دے دے. اولاد نہیں ہے, 15 سال سے آپ دعا کر دو, میں اتنے سال سے جاب لیس ہوں, مجھے کوئی تعویذ دے دو, وظیفہ دے دو, مجھے نوکری لگ جائے. آسان نوکری نہیں مانگتے, حلال نوکری نہیں مانگتے, نوکری نہیں جائے, میری دکان چل پڑے, میری روزی میں برکت ہو جائے, حلال روزی میں برکت ہو جائے, یہ سوچ رہی ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, تمہیں قرآن سنایا کہ صرف دنیا مانگو گے, دنیا کی حد تک ہی رہو گے, ہو سکتا ہے دنیا تمہیں دے بھی ڈالی جائے لیکن آخرت میں تمہارا حصہ نہیں رہے گا. اگر ایسا ہی ہوا تو خدا کی قسم بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا. تو دنیا میں بھی بھلائی مانگی جائے, آخرت کی بھلائی لازمی مانگی جائے اور عذاب دوزخ سے بہرحال پناہ مانگی جائے. تو جو دنیا آخرت کی بھلائی کے ساتھ دوزخ سے پناہ مانگتا ہے, آنے والی آیت اس کی تعریف کر رہی ہے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا, ایسوں کو ان کی کمائی سے بھاگ ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان گرے میں باندھ کر اٹھو کہ اللہ کے محبوب کے فرمان کا یہ مضمون ہے کہ اگر میں دنیا میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر صدیق کو دوست بناتا, لیکن میں نے تو اللہ سے دوستی کی ہوئی ہے. تم کہتے ہو میرا یہ دوست ہے, میرا وہ دوست ہے. دوست صرف دین میں ہوتا ہے, دنیا داری کے لیے دوست نہیں ہوتا. صرف دین میں دوست ہوتا ہے, ایک نہیں ہوتا, سب سے دوستی رکھی جاتی ہے اور اللہ کے لیے رکھی جاتی ہے. الحب للہ والحب للہ, محبت بھی اللہ کے لیے, دشمنی بھی اللہ کے لیے. یہ سارے میرے دوست ہیں, مجھے اس سے اللہ کے لیے محبت ہے. اور جو اللہ رسول کا دشمن ہے, جو میرا دشمن ہے, یہ نظریہ ہونا چاہیے. اب وہ مخلوق سے دوستی ہے, مخلوق کے حسن پر ہر ایک شیفتہ اور فریفتہ نظر آتا ہے. مالداروں کے پیچھے لوگ پھر رہے ہیں, وزراء کے پیچھے پھر رہے ہیں, عمراء کے پیچھے پھر رہے ہیں, افسران کے پیچھے پھر رہے ہیں. ہر ایک بڑوں سے دوستی رکھتا ہے, مفاد پرستی کی خاطر میرا کام نکل آئے گا, یہ وزیر میری دوستی لگا دے گا, اس کا حسن اچھا لگتا ہے, مجھے اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں, آج اس لیے دوستی کرتے ہیں. تو اے بھائیوں, یہ ہمارے دوست نہیں, حقیقی دوست تو کاش ہمیں اللہ بنا لیتا. گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی, بری عادتیں بھی چھوڑایا الہی, بری عادتیں